بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 2 تشکیل پاکستان کے لیکچر نمبر 11 کے ساتھ مس نائمہ حاضر ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے قائد اعظم کے 14 نکات۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے میثاق لکھنؤ کے بارے میں پڑھا کہ قائد اعظم نے میثاق لکھنؤ پیش کیا، اس کے بعد نہرو رپورٹ کی اشاعت 1928 میں ہوئی، جس میں میثاق لکھنؤ میں پیش کی جانے والے شکوں کو رد کر دیا گیا کیونکہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھیں۔ اور جواہر لال نہرو نے ایک رپورٹ لکھی جو کہ نہرو رپورٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، لیکن کیا قائد اعظم نے اس نہرو رپورٹ کو قبول کیا؟ نہیں، قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بر صغیر کے سیاسی مسائل پر مسلمانوں کے نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے قائد اعظم نے 1929 میں رہنما اصولوں کا ایک خاکہ تیار کیا جو کہ 14 نکات پر مشتمل تھا۔ یہ رہنما اصول قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کو اب ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ آئندہ آئین جو ہوگا، یعنی کہ جو آئین بنایا جائے گا نیکسٹ، وہ وفاقی طرز کا ہوگا اور صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی کہ صوبے اپنے اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے، یعنی نمبر 2 یہ ہے کہ تمام صوبے، یعنی کہ یہ نہیں کہ کسی ایک صوبے کو زیادہ اہمیت دی جائے، نہیں، بلکہ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے، یعنی ہر کسی کو، ہر صوبے کو ایک ہی طرح کی خود مختاری حاصل ہو۔ نمبر 3، تمام مجلس قانون ساز اور دیگر منتخب اداروں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ اکثریت اقلیت میں نہ بدلی جائے، یعنی کہ تمام مجلس قانون ساز ایسی مجلس کو کہتے ہیں جہاں پر متفقہ طور پہ کوئی قانون بنایا جاتا ہے، کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا بات کی گئی ہے؟ اس میں اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی گئی ہے۔ اقلیت کہتے ہیں کم تعداد کو اور اکثریت کہتے ہیں زیادہ تعداد کو، تو یعنی کہ اس میں یہ پیش کیا گیا کہ اقلیتوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا بلکہ ان کو بھی ویسے ہی نمائندگی دی جائے جیسے اکثریت کو دی جاتی ہے۔ نمبر 4، مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 سے کم نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرکز ہوگا جہاں پہ قانون بنائے جائیں گے وہاں پر بھی مسلمانوں کی نمائندگی 1/3 ہونی چاہیے، اس سے کم ہم قبول نہیں کریں گے۔ نمبر 5، جدا انتخاب کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہوگا، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط انتخاب قبول کر سکتا ہے، یعنی انتخابات کا اصول جو ہے وہ ہر فرقے پر الگ الگ لاگو ہوگا، لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے چاہے تو مخلوط انتخابات کر سکتا ہے۔ مخلوط کا مطلب ملے جلے انتخابات قبول کر سکتا ہے۔ نمبر 6، اگر کبھی صوبوں کی حدود میں تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مسلم اکثریت والے صوبوں یعنی پنجاب، بنگال اور مغربی سرحدی صوبے پر اس کا اثر نہ پڑے، یعنی اگر کبھی صوبوں کی حدود یعنی کہ رقبے میں اس تبدیل کرنی ہو تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اس کا اثر مسلم اکثریت والے صوبوں پر نہیں پڑنا چاہیے۔ نمبر 7، تمام فرقوں کو یکساں اور مکمل مذہبی آزادی ہو۔ تمام فرقوں کو، اس میں مسلم فرقے کی بات نہیں کی بلکہ تمام فرقوں کی کہا ہے کہ جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام فرقوں کو یکساں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو، یعنی اپنے مذہب کے تہوار یا اپنی عبادات کرنے کا ان کو پورا حق حاصل ہو۔ نمبر 8، اگر کوئی مسودہ قانون کسی فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے کم از کم 3/4 ممبران اسمبلی مسودہ قانون کے خلاف رائے دے دیں تو اسے مسترد قرار دیا جائے گا، یعنی کوئی مسودہ قانون، کوئی قانون جو بنایا گیا ہے وہ کسی فرقے سے متعلق ہے اور اس فرقے کے 3/4 لوگ اس قانون کو نہیں مان رہے تو وہ قانون مسترد کر دیا جائے گا۔ نمبر 9، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے۔ قائد اعظم نے 14 پوائنٹس میں یہ پہلے سے بتا دیا تھا کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے اور بعد میں 1935 میں سندھ بمبئی سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ نمبر 10، صوبہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں دوسرے صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں، یعنی صوبہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبوں کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ یہاں مسلمان اقلیت میں تھے، تو کہا ہے کہ اس میں بھی دوسرے صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں، جیسی دوسرے صوبوں میں اصلاحات نافذ کی جائیں گی وہی یہاں پر بھی نافذ کی جائیں گی۔ نمبر 11،
آئین میں یہ بات واضح کر دی جائے کہ مسلمانوں کو تمام ملازمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے، یعنی کہ جب آئین لکھا جائے، جب آئین بنایا جائے تو یہ بات اس میں واضح کر دی جائے، کلیئر کر دی جائے کہ مسلمانوں کو ان کی تمام ملازمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق، ان کی قابلیت کے مطابق حصہ دیا جائے گا۔ نمبر 12، مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی و ثقافتی تحفظ دیا جائے، یعنی مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی بھی تحفظ ملنا چاہیے اور ثقافتی تحفظ، یعنی اپنے تہوار، اپنی تقریبات منانے کی ان کو مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ نمبر 13، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے، یعنی صوبائی میں بھی، یعنی صوبائی وزارتیں اگر بنے تو اس میں بھی، اور مرکزی وزارت جو ہوگی اس میں بھی مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جانی چاہیے۔ نمبر 14، وفاق میں شامل صوبوں کی منظوری کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ وہ صوبے جو وفاق میں شامل ہوں گے ان کی منظوری کے بغیر مرکزی آئین میں، یعنی کوئی آئین بنایا جائے گا اور اس میں کوئی تبدیلی اگر کرنی ہو تو جو وفاق میں شامل صوبے ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی، ان کی مرضی کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھے قائد اعظم کے 14 نکات۔ اگر ہم نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات کا موازنہ کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان سیاسی خلیج جو ہے کافی وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ کانگریس اور اس کے ہندو رہنما بر صغیر میں ایسا آئین نافذ کروانا چاہتے تھے جس میں ہندو اپنی عددی اکثریت کی بنا پر مسلمانوں پر حاکم بن جائے اور مسلمانوں کو اپنا دست نگر بنا لیں۔ وہ مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ ہی ان کے مفادات اور حقوق کے لیے خصوصی تحفظات مہیا کرنے پر رضامند تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہمارا الہ آباد کا سیشن یعنی خطبہ الہ آباد تھا، جو کہ 1930 میں ہوا تھا، جو ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔